نحمد ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی من يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وقال في مقام آخر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج ہم عقیدہ نمبر 73، عقیدہ نمبر 74 اور عقیدہ نمبر 75 یہ 3 عقائد پڑھیں گے۔ جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ عقائد کا جو علم ہے، عقائد کی جو تعلیمات ہیں، یہ انتہائی ضروری ہیں۔ جب آدمی کو عقائد کی تعلیم نہیں ہوتی، عقائد کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بہت ہی آسانی سے شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اس سے اس کی گمراہی کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کے دل کے اندر شک پیدا کیا جاتا ہے، اور شک پیدا کرنے کے بعد پھر جب وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے جو غلط راستے ہیں اس کو صحیح کر کے سامنے دکھائے جاتے ہیں، اور اس کو وہ غلط راستے صحیح لگنے لگ جاتے ہیں، اور غلط راستے جو ہے وہ اس کو سیدھے راستے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری عقل زیادہ کام کر رہی ہے، یہ دین کچھ نہیں ہے، یہ باقی سنت کچھ چیز نہیں ہے، قرآن کوئی چیز نہیں ہے، میری عقل سمجھتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اس طرح کی جب باتیں انسان کرنے لگ جاتا ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اب گمراہی کے اندر جا رہا ہے۔ تو اس لیے عقائد کی جب تعلیم ہوگی تو ہمیں اپنا عقیدہ معلوم ہوگا، تو پھر اس میں گمراہی کے جو خطرات ہیں وہ کم ہوں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ نمبر 73 کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو عقیدہ نمبر 73 ہے وہ یہ ہے: پیروی کرنا اور اختلاف سے بچنا یہ ضروری ہے، یعنی ہم جو ہے دین کی اتباع کریں اور جو اختلاف ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اختلاف کیسا؟ یعنی اختلاف جو متفق علیہ باتیں ہیں، اہل سنت والجماعت کی جو متفق علیہ باتیں ہیں تو ان میں اختلاف نہ کیا جائے۔ تو باقی جو فروعات میں اختلاف ہوتا ہے، جو ائمہ حضرات آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس سے وہ اختلاف مراد نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، اور ہم اتباع کرتے ہیں سنت کی اور جماعت کی، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، اور ہم بچتے ہیں جماعت کی علیحدگی سے، یعنی علیحدگی سے ہم بچتے ہیں، اس اہل سنت والجماعت سے الگ نہیں ہونا چاہتے، والخلافہ اسی طرح ان کی مخالفت سے بھی بچتے ہیں، والفرقہ اور افتراق سے بھی بچتے ہیں، یعنی فرقہ بندی بھی نہیں کرتے، فرقہ واریت بھی نہیں کرتے۔ اور فرقہ واریت کیا ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ فرقہ واریت کیا چیز ہے۔ تو سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت، یعنی سنت پر عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت ضروری ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کیا، بہت سارے ایسے افعال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں، کسی دوسرے آدمی کے لیے، کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ فعل اس طرح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جیسا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ لیکن اب کوئی امتی اٹھ کر کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو سنت ہے، اب میں سوؤں گا اور میرا دل جاگتا رہے گا اور میری آنکھ جو ہے وہ سوئی رہے گی، تو لہٰذا میرا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو نیند جو ہے یہ امتی کے لیے ناقضی وضو ہے، نہ کہ کسی نبی کے لیے۔ تو اس وجہ سے سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کیا ہے اور امت کو بھی اس کی ہدایت کی ہے، تو وہ فعل جو ہے وہ سنت ہے، وہ طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اپنانا ضروری ہے۔ اسی طرح جماعت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے بارے میں فرمایا اور صحابہ کی اتباع کے بارے میں فرمایا، تو جماعت کے اتباع کرنا یعنی صحابہ کی اتباع کرنا اور سنت کی اتباع کرنا یہ اہل سنت الجماعت کی نشانی ہے۔ اسی طرح جو علیحدگی سے بچا جائے، یعنی ان سے اپنے آپ کو الگ نہ سمجھا جائے اور ان کے تابع سمجھا جائے اپنے آپ کو۔ اسی طرح ان سے اختلاف نہ رکھا جائے کہ وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور ہم کوئی اصول بیان کر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی مخالفت کا پہلو اپنائیں۔ اسی طرح کسی فرقہ واریت کا بھی شکار نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی جماعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ ان صحابہ اکرام نے اس کو قید کیا حدیث کی صورت میں اور امت تک پہنچایا۔ حتیٰ کہ ایسے بھی چیزیں صحابہ اکرام نے محفوظ فرمائیں کہ جن کا کوئی دین سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دیں، وہ باتیں، وہ کلمات بعین ہی کہ اس طرح پہنچائے جس طرح ان کے پہنچانے کا حق تھا۔ اور اگر کسی بات میں اگر شک ہوا تو اس میں انہوں نے اس شک کی وضاحت کر دی کہ اس طرح کے کلمات فرمائے، یا اس جیسا مجھے یہ سمجھ آئی، میں نے یہ سنا، ٹھیک ہے۔ بعض حدیث میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اس طرح۔ تو یعنی وہ اپنی سماعت کو بتا رہے ہیں کہ اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو وہ میری سماعت کی غلطی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی انہوں نے دیکھا تو اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یعنی انہوں نے وہ کلمات بھی یاد کیے ہوئے ہیں، اور وہ کلمات ایک جماعت در جماعت، اور آج 1400 سال بعد ہم تک وہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جامع اور معنی مبارک کلمات امت تک جو پہنچے ہیں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت ہے، ان کی کوششیں ہیں۔ تو یہ تا قیامت یہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے، یہ تا قیامت اسی طرح برقرار رہے گا اور یہ امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنت کی اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی مخالفت نہیں کرتے، اپنی رائے پیش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتا ہے، ان سے مخالفت کرتا ہے، یشاق معنی مخالفت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کب کرتا ہے؟ من بعد ما، ایک تو یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بات ہے اور یہ حکم نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی وہ مخالفت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من یشاقق الرسول، جو آدمی مخالفت کرتا ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی لہو اس کے لیے الہدا ہدایت، ویتبع، اور صرف اتنا ہی نہیں، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ ایمان والوں کے رستے کے علاوہ کا انتخاب کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو نولی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پھیر دیتے ہیں کس کی طرف، ما تولا، جہاں پر وہ پھر گیا۔ پھر ہم جب اس کے دل کے اندر ہی طلب نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ہی نفرت ہے، اس کے دل کے اندر ہی طلب نہیں ہے، جب محبت نہیں ہے، اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندے کی ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا محتاج نہیں ہے، یا اسلام جو ہے اس کے ایمان کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے گا تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر کچھ فائدہ ہے، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُسْلِهِ جہنم، ظاہر ہے جب وہ اس مخالفت کا نتیجہ کیا نکلے گا، مخالفت کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، جب گمراہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے وہ کفر کے اندر جائے گا، اور کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم تیار کر رکھی، وَنُسْلِهِ جہنم، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم کے اندر، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو جہنم ہے یہ برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع نفس سے، یعنی اتباع ہوا، اتباع نفس، اس سے کیوں منع فرمایا؟ اس کی منع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یعنی انسان کا جو نفس ہے، جو انسان کی خواہش ہے، یہ کچھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اتباع کچھ ہوتی ہے۔ موافق آ جائے تو وہ تو الگ بات ہے کہ کوئی آدمی سمجھتا ہے ہاں ٹھیک ہے جی یہ میں نے عمل کرنا ہے، میری سمجھ میں آ گیا ہے، یا ٹھیک ہے میں کروں گا، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں مانتا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا کہ یہ اس طرح ہو، میرا دل نہیں مانتا کہ یہ اس طرح۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ذکر سے راضی ہوتا ہے، تو اب بس اس نے ایک بات کو پکڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے راضی کرنا ہے، بس میں ذکر کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا رہیں گے، اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے روزے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، باقی اور کوئی فعل میں نہ کروں، بس میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے تو میں بس ذکر کروں گا۔ تو اس طرح یہ اطاعت نہیں ہے، اس چیز کا نام اطاعت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتباع نفس نہیں کرنی ہے تم لوگ۔ اگر اتباع نفس کرو گے تو پھر گمراہی تمہاری یقینی ہو جائے گی، پھر گمراہی کی طرف تم چل پڑو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتباع نفس سے سختی سے منع فرمایا کہ اتباع نفس نہیں کرنا، بلکہ اتباع دین کرنا ہے۔ اتباع دین جو ہے وہ ضروری ہے، اتباع نفس جو ہے وہ ممنوع ہے، کیونکہ جس آدمی کی جتنی خواہشات ہیں اس کے اتنے ہی دین ہیں، اس کے اتنے ہی مذاہب ہیں، جس کے جتنے لوگ ہیں، پھر ہر بندے کی الگ الگ خواہش ہے، ہر بندے کا الگ الگ نفس ہے، تو پھر ہر بندے کا الگ الگ دین ہے، تو پھر اس سے جو فتنہ اٹھتا ہے، اس سے جو اجتماعیت خراب ہوتی ہے، تو اس سے یعنی وہ دین تو بچتا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، اپنی نفس کی ماننی ہے، تو پھر دین کہاں کا؟ تو دین تو وہ ان چیزوں کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے، اور وہ چیزیں ان پر عمل کریں گے تو ہم دین کی تابعداری کرنے والے کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن اضل، کون ہے بڑا گمراہ، ممن، اس آدمی سے، اتبع، جس نے پیروی کی، ہوا، اپنے خواہش کی، بغیر ہدی من اللہ، بغیر ہدایت کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے وہ ہدایت، اور وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح یعنی یہ جو میں نے بتایا، جو آیت میں نے ذکر کی، تو اس میں جو حدیث رسول کے مطابق جو 72 فرقے ہیں، یعنی ان سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ 72 فرقوں کی بھی وہ میں نے تشریح کر دی تھی کہ 72 فرقوں سے کیا مراد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا اور ان کی بات کو ماننا، یہ اتباع سنت ہے، یہ اتباع جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جو آدمی فرقت اختیار کرتا ہے، جو آدمی فرقہ واریت اختیار کرتا ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتا ہے،
تو وکان و شیعہ، اور وہ مختلف جماعتیں بن جاتی ہیں. ظاہر ہے اب یعنی دین کے ٹکڑے کس طرح کر دے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک بات کو پکڑ لیا، اب مثال کے طور پر اب ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس قرآن ہی ہے سب کچھ، قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، حدیث کوئی چیز نہیں ہے، صحابہ کوئی نہیں ہے، انبیاء بس یہ جو قرآن کے اندر 25 26 27 نام آئے ہیں بس یہ انبیاء ہیں، اس کے علاوہ کوئی انبیاء نہیں ہے، نعوذ باللہ. اسی طرح صحابہ کرام کا کوئی وہ مقام نہیں ہے، صحابہ کرام کوئی چیز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکار ہے. روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدفون ہیں تو اس کا وہ انکار کریں. تو اس طرح کے جو عقائد کا حامل ہے تو یہ فرقہ واریت ہے کہ اس نے ایک چیز کو پکڑ لیا اور اپنا الگ سے فرقہ بنا لیا، دوسرے نے دوسری چیز کو پکڑ لیا اس کو اپنا ایک فرقہ بنا لیا، تیسرے نے ایک چیز کو پکڑ لیا، تو یہ مختلف جماعتیں بن گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لست منہم فی شیء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو آپ پر یعنی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. لست منہم فی شیء، آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے اپنے اتباع نفس کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی جانب سے، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا کہ کیا کرنا ہے، کیوں اس طرح تم لوگوں نے کیا. اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 74. عقیدہ نمبر 74 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، کہ ہم اہل عدل اور اہل امانت سے محبت کرتے ہیں اور اہل ظلم اور اہل خیانت سے نفرت کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الحب للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ جو محبت کرتا ہے تو محبت کی وجہ بھی اللہ ہو، اور جو نفرت کرتا ہے تو نفرت کی وجہ بھی اللہ ہو. نفرت یعنی ہم کسی کافر سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی جو نفرت ہے ہماری جو دل میں اس کے بارے میں نفرت ہے تو وہ نفرت اس کے کفر کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کی ذات سے. اگر کوئی آدمی ہے تو ہم کوئی اہل خیانت ہے، کوئی خیانت کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، تو ہم اس بندے سے نفرت کرتے ہیں. تو اس نفرت میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی ذات سے ہمیں نفرت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فعل کر رہا ہے یہ فعل جو ہے یہ غلط ہے، اور اس فعل کی وجہ سے جو ہے ہمارے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ جو اہل خیانت ہیں تو یا اہل کفر ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں، اور نفرت کی وجہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی اس سے نفرت کی جائے. اور جو محبت رکھتے ہیں تو محبت بھی وہ اللہ والوں سے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ مفاد نہیں ہوتا. یعنی ضروری اللہ والے سے مراد یعنی ہر صاحب ایمان جو ہے وہ اللہ والا ہے، جو بھی صاحب ایمان ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ اللہ والا ہے. تو اللہ والوں سے محبت رکھنا اور اس کے اندر اپنا مفاد نہ رکھنا کہ میں اس سے تعلق واسطہ رکھوں گا، کل مجھے عدالت میں کام آئے گا، کل کوئی مجھ پہ مصیبت آئے گی تو مجھے کام آئے گا، کل مجھے پیسے ضرورت پڑیں گے تو مجھے کام آئے گا، کل جو ہے یہ مجھے نوکری دلوا دے گا، اس وجہ سے اس کے ساتھ دعا سلام رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو اس وجہ سے نہ ہو، بلکہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی کے ساتھ تعلق واسطہ ہے تو تعلق واسطہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رحماء بینہم، کہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، اور اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم دل ہوتے ہیں. تو یہی علامت ہے اہل سنت والجماعت کی کہ وہ اہل ایمان سے، اللہ والوں سے وہ محبت کرتے ہیں، اور جو اہل خیانت ہیں یا اہل کفر ہیں ان سے وہ بغض رکھتے ہیں یا ان سے وہ نفرت کرتے ہیں. تو یہ بغض کا مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں جو لگ جاتی ہیں
اس میں جو بغض ہے، تو یہ نفرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر جو نفرت ہے ان کے بارے میں، تو ان کی ذات سے نفرت نہیں ہے، انسان سے نفرت نہیں ہے، بلکہ اس کے فعل سے نفرت ہے، تو وہ چاہے صاحب ایمان ہو یا غیر صاحب ایمان ہو، دونوں کے لیے یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز دی تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں اس کو یہ چیز، اور کل مجھے یہ کام آئے گا، یہ میں اس کو گفٹ دیتا ہوں کل مجھے بھی گفٹ ملے گا، کل یہ بندہ مجھے کام آئے گا، یا کل اس سے میں اپنا کام نکلواؤں گا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے دے رہا ہے، تو یہ عطا للہ نہیں ہے، یہ عطا للہ نہیں ہوگا، بلکہ اس نے ایک چیز دی کسی کو تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا اس میں مقصود تھی، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس کی بندے کی ضرورت پوری ہو جائے، اور میری رضا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ ومنع للہ، اور اگر کسی سے کوئی چیز روک دیتا ہے اور کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا تو اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ جس طرح کہ اب ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے اور اب وہاں پر کافر بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور دونوں ہی مستحق ہیں، اب اس نے کافر کو چھوڑ دیا اور مسلمان کو دے دیا، تو اب یعنی اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو گئی، تو اب کافر کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ کافر ہے، یعنی اس کے کفر کی وجہ سے اس سے روک دیا، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا اور مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو اب اس طرح اس نے کیا تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس نے کافر سے ظاہر ہے اس کی محبت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کافر سے محبت نہیں رکھنی، ان سے گہری دوستی نہیں رکھنی، تو اگر اس نے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، ایسے آدمی کا ایمان مکمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں، من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جو آدمی 3 چیزیں کا مالک ہے، 3 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ وجدہ وجدان سے، اور وجدان کا معنی محسوس کرنا۔ من کان للہ، من کان اللہ و رسولہ، پہلی چیز من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ مقدم رکھتا ہے، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی محبت ہو، ہر محبت کو اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے بعد رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہمیشہ وہ مقدم رکھتا ہے، معاشرے کے حکم کو، معاشرے کے رواج کو، گھر والوں کے رواج کو، گھر والوں کے احکامات کو وہ مؤخر رکھتا ہے، تو ایسا آدمی ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ دوسری چیز ومن کان یحب المرء لا يحب الا للہ، اور جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہ مسلمان بھائی ہے میرا، اور اس کی اور میری دوستی، اس کی اور میری محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، تو ایسا یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ومن کان یکرہ ان یرجع فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، کہ ایک آدمی جو اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ کفر کی طرف چلا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کفر کے اندر جانے کو، کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچایا ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کی ہے، اب اس کے دل کے اندر ایمان ایسا رچ بس کیا ہے کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ جس طرح آدمی آگ کے اندر جانا پسند نہیں کرتا، تو یہ آدمی بھی کفر کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا،
تو 3 چیزیں اگر جس آدمی کے اندر یہ پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو محسوس کرواتے۔ اس کے بعد ہے 75 نمبر عقیدہ جو ہے کہ مشتبہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ مشتبہات سے بچا جائے، جو چیزیں ہماری عقل سے ماوراء ہیں تو ان کو اپنی عقل پر قیاس کر کے ان کے اندر تحقیقیں نہ شروع کی جائیں، ان کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ پر۔ وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا، اللہ عالم بالصواب، اللہ عالم بمرادہ، اس طرح کے الفاظ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جتنا مجھے علم تھا یہ میں نے لکھ دیا۔ یا بعض ایسی مشتبہات جس طرح اللہ تعالیٰ کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سر ہے، تو اب ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کتنا لمبا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو اس میں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں کہ اب کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ جب وہ اس میں تحقیق کرے گا تو ظاہر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو مکلف بنایا نہیں ہے، اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پوچھ گچھ انہی چیزوں کے بارے میں ہوگی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، اور جن چیزوں کا علم کا حصول انسان کر سکتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ان کے پوچھ گچھ ہوگی، ایسے نہیں ہو۔ تو جو مشتبہات ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو بہتر جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، فی ما اشتبہ علینا علم، ان چیزوں کے بارے میں جو ان چیزوں کا علم ہم پر مشتبہ ہے، یعنی متشابہات کا جو متشابہات کے بارے میں ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی نماز جو ہے اس میں یہ رکوع کیا جاتا ہے تو یہ رکوع سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خیر رکوع نہ کیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور نماز میں سجدہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں بہتر سمجھتا ہوں، میری عقل میں یہ بات آتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح ہو جائے، یہ اس طرح ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اب تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی قصور نہیں ہے کہ نعوذ باللہ دین غلط ہے اور تم نے آج کہہ دیا کہ یہ اس طرح بات ہونی چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے مسئلہ، یہ اس طرح کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کرے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ وہ نظام کو اس طرح چلائے، تو زیادہ بڑا آ گیا اللہ تعالیٰ کو بتانے والا، اور تجھے خود پتہ نہیں ہے کہ تو کیسے پیدا ہوا، تجھے خود پتہ نہیں ہے کہ تو کیسے دنیا کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، تجھے خود علم نہیں ہے کہ تو نے ماں کے پیٹ کے اندر کیا کھایا، تجھے خود اس چیز کا علم نہیں ہے، اور خود تجھے بولنا نہیں آتا تھا، چلنا نہیں آتا تھا، کھانے پینے کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہر چیز کی تمیز اللہ تعالیٰ نے تجھے دی، سوچنے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے تجھے دی، سوچنے کے لیے عقل تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کو مشورے دینے لگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جس چیز کے اندر شک ہو، کس کی طرف؟ جس کے اندر شک نہیں ہے، یعنی غیر شک والی چیز کو، جس کے اندر شک نہیں ہے، جو چیز مشکوک نہیں ہے اس چیز کو لے لیا جائے، اور جس چیز کے اندر شک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا جو علماء راسخین ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی اب یہ نہیں ہے کہ اب علماء جو ہیں اور علماء راسخین وہ کہتے ہیں بس ہم ہی ہیں، ہم ہی کل ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ علماء راسخین کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ واللہ عالم، واللہ عالم بالصواب، اس طرح کے الفاظ آپ دیکھتے ہوں گے کتابوں کے اندر آپ کو ملتے ہوں گے، اس طرح فتاوی جات کے آخر میں لکھ دیا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب، کہ جو درست بات ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، ہمارے پاس جو علم تھا وہ ہم نے یہ فتویٰ لکھ دیا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی متشابہات کی، تو متشابہات میں پڑھنا